اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہا اس کو فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی کہ بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین اور تمام جہانوں کی عورتوں میں تجھے چنا ہے۔ تو مریم علیہ السلام اتنی زیادہ عبادت گزار تھی کہ اور اتنے لمبے سجدے اور رکوع اور کرتی تھی کہ ان کے پیروں میں ورم آ گئے تھے، ان کے پیروں میں زخم بن گئے تھے، اور بہت زیادہ تقوی اور زہد اختیار کر لیا تھا مریم علیہ السلام نے پورے دنیا سے۔ تو ان کو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم تم کو چن لیا ہے اور تمہیں پاک کیا اور چنا ہے تمام جہانوں کی عورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 3 عورتوں کو چنا ہے اللہ پاک نے، کہ ایک مریم علیہ السلام، خدیجہ علیہ السلام اور آسیہ۔ اور کئی اس میں آتا ہے کہ سید جو ہے عورتوں کی مطلب سب الگ الگ روایت ہے، کوئی روایت میں ان تینوں کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی روایت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید النساء کہا، عورتوں کی سردار کہا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہا کہ فضیلت سرید کے جیسی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام اس میں سرید جیسی ہے، جیسا کہ میٹھا، یعنی کھانا کھائے بعد میٹھا کی کتنی اہمیت رہتی، ہم کو ادھورا پن لگتا نا اس کے بغیر۔ اور کئی روایت میں آتا ہے سرید کا مطلب کہ شوربے میں روٹی چوری ہوئی یا میٹھا ہوتا ہے، میٹھا جو وہ۔ تو تمام جہانوں سے تمام ایسا بھی نہیں کہ اس وقت کی بلکہ تمام جہانوں کے آنے والی عورتوں میں چن لیا ہے مریم علیہ السلام کو، کہ دیکھو ان کی والدہ نے نظر مانی تھی نا، اور ان کو اس بات کا افسوس ہوا تھا کہ بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی، تو وہ بیٹی کو اللہ پاک نے اتنی فضیلت دے دی کہ تمام جہانوں کی عورتوں میں چن لیا، کہ سب سے افضل یہ عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مریم بنت عمران۔ تو عمران جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہی تھے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم کہ تو فرما بردار رہے، قنوت یعنی اطاعت گزار رہے اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ اے مریم تو فرشتوں نے کہا کہ تم فرما بردار ہو اپنے رب کی اور سجدہ کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ اب قنوت یعنی اطاعت گزاری، اور اطاعت گزاری بھی کیسی، عاجزی کے ساتھ اور پورے دل کی حاضری کے ساتھ، کہ اطاعت گزاری اللہ کی پوری کرنا، وہ بھی کیسی اطاعت گزاری کے پوری کی پوری عاجزی کے ساتھ اور دل کے قلب کی حاضری کے ساتھ، دل کے حاضری کے ساتھ، اور سجدہ کر اور رکوع کر، اور رکوع ایسا کرتی تھی اور اتنا سجدہ لمبے رہتے تھے اور اتنے زیادہ وہ رہتے تھے کہ ورم پڑ گئے تھے ان کے، اس میں پورے پانی بھر گیا تھا گھٹنوں میں، اتنا زیادہ سجدہ اور لمبی ان کی نمازیں رہتی تھی۔ ذالک من ابناء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ خبریں ہے غیب کی، نوحیہ وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ تو یہ جملہ بیچ میں کس کے لیے آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ یہ جتنی باتیں ہیں جو مریم علیہ السلام کے بارے میں تم کو بتا رہے، کیا تمہیں پہلے سے پتہ تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، اور وحی بھی کیسے کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وحی بھی کیسے کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسے کہ وہ حاضر تھے۔ وحی کیسے کی جاتی ہے نا، جب بھی انبیاء کے واقعات آتے ہیں تو کیسے واقعات آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں موجود تھے، جبکہ یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے، نہ پتہ تھے، قریش کو بھی نہیں پتہ تھے یہ جو معاملات ہو رہے تھے، نہ مدینے والوں کو اتنے ڈپ میں پتہ تھے، یہ صرف ان کو پتہ تھے کہ جو تورات اور انجیل والے تھے، اور کئی واقعات ایسے تھے کہ جو تورات اور انجیل میں بھی موجود نہیں رہتے تھے، اور اس سے زیادہ ڈیٹیلنگ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا تھا۔ تو وہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور آپ ایسے بتا رہے ہیں جیسے کہ آپ وہاں موجود تھے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم إذ يقولون أقلامهم أيهم يكفل مریم، وما كنت لديهم اور نہیں تھا ان کے پاس، اذ یلقون آپ نہیں تھے ان کے پاس، وما کنتا تو اور نہیں تھا تو یعنی نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے سامنے، اذ یلقون اقلامہم کہ جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے، ایہم یکفلو مریم کہ کون کفالت کرے مریم کی۔ تو یہ کس سے خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب وہ لوگ قلم ڈال رہے تھے اپنی تو آپ موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن آپ کتنے ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں سب وحی کے ذریعے۔ تو قلم ڈالنے سے کیا مراد ہے کہ وہی والا معاملہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ لے کر گئی اور ان سے کہا کہ میں نے تو نظر مان لی ہے، اب یہ لڑکی ہے دودھ پیتی ہے، میں نہیں جانتی، اب
آپ رکھو کچھ بھی کرو، میں نہیں جانتی اس کا کیا کرنا ہے. اب یہ جب بڑی ہوں گی اس کو حیض بھی آئیں گا تو یہ مسجد میں بھی نہیں رہ سکیں گی، لیکن میں نہیں جانتی کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کا. میں نے نظر مانی تھی، اب لڑکی پیدا ہوئی ہے تو بھی میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں. اور چونکہ عمران علیہ السلام انبیاء میں سے تھے، انبیاء کے خاندان تھا، وہ امام تھے، گزر چکے تھے، تو سب بہت زیادہ جوش میں تھے ان کو لینے کے لیے، سب آگے آگے بڑھ رہے تھے. تو قلم سے مراد کیا ہے کہ وہ تورات لکھتے تھے، عالم بڑے بڑے، اس مسجد کے بڑے بڑے عالم تھے جو قلموں سے تورات لکھتے تھے. تو ان کے اس میں کیسا رواج تھا کہ انہوں نے اپنی وہ قلموں کو دریا میں ڈالا. تو دریا میں جس کا قلم بہہ گیا اس کا نام نہیں آئے گا، اور جس کا قلم تیرتے رہا اوپر وہ کفالت کرے گا. اس طریقے سے انہوں نے یہ والی شرط رکھی تھی. تو زکریا پہلے تو قرآن ڈالا، پھر زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں خالو ہوتا ہوں، میرا زیادہ حق ہے، اور پھر اس طریقے سے بھی کر کے دیکھ لیا تو زکریا علیہ السلام کا قلم ہی وہاں بچا، باقی سب کے قلم بہہ گئے. اور ایسا بھی تھا وہ کہ اوپر آ جاتا تھا ان کا قلم. تو وہ قلم کیا تھا؟ اقلامہم، ان کے قلم کیا تھے جس سے وہ عالم تورات لکھتے تھے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ نہ تھے اس وقت جب وہ جھگڑ رہے تھے. کہ یہ سارا معاملہ جو ہم اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تو نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی پورا ڈیٹیل بتا دے. اور جو قرآن اندازی ہے وہ جائز ہے. جیسے کہ اگر ہم کو کوئی چیز میں بہت کنفیوژن، اس طریقے سے قرآن اندازی نہیں کریں گے کہ ہم کو میں وراثت میں پہلے بیٹے کو دے دوں کہ دوسرے بیٹے کو دے دوں تو میں قرآن ڈالتی ہوں، یا گھر کا ایک حصہ ہے تو اگلا حصہ اس کو مل جائے، پچھلا حصہ اس کو مل جائے، یہ قرآن ڈالتی ہوں. فیصلہ مساوی کہوں گا، یعنی اس طریقے کے اس میں مسائل میں قرآن اندازی نہیں ہوں گی. کوئی کام ہے، اب دو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ، سب سے بہترین تو استخارہ ہے، سب سے بہترین تو استخارہ ہے کہ نماز استخارہ پڑھے، ہم اللہ سے مشورہ کرے. اور قرآن اندازی بھی جائز ہے، جائز ہے، اس کو آپ سے جائز قرار دیا ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، اور جب کہا مریم علیہ السلام کو فرشتے نے کہ اے مریم بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے بکلمات منہ، اپنے ایک کلمے کی. اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور وہ مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ مقربوں میں سے ہوگا. تو یہ وہ والا واقعہ، اور یہ اس کا ڈیٹیل واقعہ سورہ مریم میں آئے گا کہ یہ وہ جب انہوں نے غسل کیا، پھر جبرائیل امین آئے اور ان دونوں کے بیچ میں جو باتیں ہوئی اس کا پورا ڈیٹیل سورہ مریم میں آئے گا. ابھی یہاں پہ اتنا ڈیٹیل نہیں آیا، یہاں پہ صرف بتا دیا گیا، وہ والے واقعہ دہرا دیے گئے، اور اس کی پوری ڈیٹیل سورہ مریم میں آگے آئیں گی. کہ جب جبرائیل امین آئے مریم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے اللہ کے کلمے کی، اور اس کا نام اللہ نے ہی بتایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا رکھنا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے طے تھا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، مقربین ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بات کریں گا لوگوں میں مہدی یعنی گہوارے میں، جھولے میں، وَكَهْلًا یعنی ادھیڑ عمر، پختہ عمر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. تو یہ والا واقعہ بھی اس میں نہیں آیا، یہ والا واقعہ بھی سورہ مریم میں آئے گا کہ جب پھر وہ ان کو انہوں نے پھر ولادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر وہ بہت تکلیف میں تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں کاش میں مر جاتی اس سے پہلے، اب میں کیا کروں، میں اب کیا جواب دوں. تو جبرائیل ان کو یہ وحی آئی کہ بات نہیں کرنا آپ نے، یعنی آپ نے روزہ مان لینا اور کہنا کہ میرا چپ رہنے کا روزہ ہے، اور لے کر جاؤ اس کو اپنے قوم میں. ان کے لیے بہت سخت دن تھا کہ ایک کنواری لڑکی اب وہ جا رہی ہے اپنی قوم میں ایک بچے کو لے کے، یعنی ظاہر سی بات ہے اس کے دل کیا بول رہا ہوگا. انسان اگر تھوڑی سی غلط فہمی میں کوئی مبتلا کر دے تو کتنا پیشما ہوگا وہ. اگر کوئی کسی کے ساتھ انسان بات کر رہا کوئی غلط سمجھ لے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ باپ رے میرے بارے میں لوگوں نے غلط سمجھ لیا، میں کیسے صفائی پیش کروں. اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ایک عورت کا دامن کتنا نازک ہوتا ہے. اب وہ بچے کو لے کر جانا اور یہ بتانا کہ میں پاک ہوں، کتنا مشکل والا، کتنی بڑی آزمائش ہوں گی وہ مریم علیہ السلام کی. تو ان کو یہ حکومت ہے کہ بچے کو لے کر جاؤ، اپنے قبیلے والوں میں لے کر جانا، ایسا بھی نہیں کہ کہیں اور چلے جاؤ، واپس اپنے قوم میں جاؤ. یعنی کہ بچے کو اٹھاؤ دنیا کے کوئی اور کونے میں چلے جاؤ کہ جہاں تمہیں کوئی پہچانتا نہ ہو. اس قوم میں جانا ہے جہاں تم مسجد کے کمرے میں رہ رہی تھی،
جہاں لوگ کلمے ڈال رہے ہیں تم کو اپنانے کے لیے، تمہاری کفالت کے لیے وہ ہوڑ لگ رہی ہے، تم سب سے پاکیزہ کہلا رہی ہو، تم سب سے طاہرہ کہلا رہی ہو، اور ان کے قوم میں اب تم کو بچے کو لے کے جانا، کتنی بڑی آزمائش، انجان جگہ بھی نہیں، واپس اس قوم میں جاؤ۔ اور وہاں پہ کیا کہا کہ جب قوم والے کچھ پوچھے تو خاموش ہو جانا۔ تو پھر وہ ویسے ہی ہوا، وہ لے کر گئی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں، اور کہا کہ کس کا بچہ ہے، کس کا کیا لے کر آئی ہو؟ تو کہا کہ میرا روزہ ہے، اشارے سے بتایا میرا روزہ ہے، یہ بچہ تم سے بات کرے گا۔ تو کہا کہ ہمیں بیوقوف سمجھا، بچہ بات کرے گا؟ تو ایسا ہی ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہ اتنے ایک دن کے بچے نے باقاعدہ اچھے سے بات کیا تھا، اور 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی تھی، 3 بچے ہیں جھولے کے جنہوں نے بات کی تھی، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک یوسف علیہ السلام کا جب وہ جو زلیخا نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا تھا، تو اس وقت ایک باندی کا بچہ وہاں جھولے میں سو رہا تھا محل میں، تو اس بچے نے کہا تھا کہ قمیض دیکھو آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، تو وہ دوسرا بچہ تھا۔ اور تیسرا بچہ ایک ہے، اس کا بہت بڑی حدیث ہے، اس میں آئیں گے آگے اپن پڑھیں گے کبھی، تو وہ ایک حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے کہ ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس کی ماں، ایک شخص بڑا مرتبے والا گزرا، تو اس کی ماں نے کہا کہ میرا بچہ ایسا ہو جائے، تو اس دودھ پیتے بچے نے دودھ چھوڑا اور بولا کہ اللہ نہ کرے میں ایسا کبھی ہو جاؤں۔ پھر ایک عورت تھی، اس کے اوپر پتھر برسائے پر ایسا کچھ، تو بڑی اچھی حدیث ہے، میں اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ اس نے کچھ کیا تھا، گناہ کیا تھا، تو وہ عورت نے کہہ دیا کہ اللہ نہ کرے میرا بچہ کبھی ایسا ہو، تو اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ تو پھر بتایا کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا، اور یہ کتنی بڑی اللہ نے اس کو چن لیا۔ اس طریقے کی بہت بڑی حدیث ہے، انشاءاللہ میں بچاؤں گی۔ ایسے 3 ہیں۔ اب مہدی یعنی گہوارے میں بات کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ معجزہ ہو گیا، بچہ جو 1 دن کا بچہ اس کا بات کرنا معجزہ ہو گیا، لیکن اب کہلن یعنی پختہ عمر میں بات کرنے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ پختہ عمر میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن وہ بات کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں، اور وہ صالحین میں سے ہوں گا۔ تو پختہ عمر میں بات کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ، اور اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 30 سے 35 سال کی عمر میں ہی اٹھا لیے گئے تھے آسمانوں میں۔ اب عرب میں پختہ عمر بہت یعنی اچھے خاصے، جو اپن ادھیڑ عمر کس کو بولتے، کوئی ینگ 30 والے کو تو نہیں بولتے، ایک دم 40-50 سال کا کوئی ہے اس کو ادھیڑ عمر بولتے، تو وہ تب تک تو وہ پہنچے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو وہ عمر میں پہنچے ہی نہیں، پھر کیسے بات کریں گے؟ کہ جب وہ واپس آئیں گے دنیا میں دجال کے وقت، وہ یہاں پہ اشارہ ہے کہ اب وہ پختہ عمر میں بھی بات کریں گے، جبکہ وہ پختہ عمر میں پہنچے ہی نہیں تھے اس دور میں، ابھی تک وہ پہنچے ہی نہیں، وہ تو 30 سے 35 سال کے بھی نہیں تھے تو اٹھا لیے گئے، اور وہ پختہ عمر میں پہنچنے کی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پختہ عمر میں بھی بات کریں گے، اب وہ پختہ عمر تک پہنچے نہیں، اس سے پہلے اٹھا لیے گئے، تو واپس دنیا میں آنا مراد ہے کہ واپس آئیں گے، واپس بات کریں گے۔ قالتی ربی ان یکون لی ولد، کہ پھر مریم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے ہوگا مجھے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، قال کذالک اللہ، تو کہا اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء، خلقت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، کہ انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے خلقت کرتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول کن فیکن، اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، کن فیکن۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ جب انہوں نے جبرائیل امین سے کہا، وہ سمجھ تو گئی تھی، وہ آرڈنری لوگ نہیں تھے جو چیزیں ہو رہی تھی، وہ انبیاء کا خاندان تھا، فرشتے کا آنا، فرشتے سے بات کرنا، فرشتے سے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کیسے لڑکا ہوگا، تو جبرائیل امین نے کہا کہ ایسے ہی ہوں گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ صرف کن کہہ دیتا ہے، فیکن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، اور ہم اسے سکھائیں گے کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل اس کو سکھائیں گے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور بے شک میں لے آتا ہوں نشانیاں اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات اللہ پاک کی ہوئی، اب یہ والی عیسیٰ علیہ السلام کی، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں لے آتا ہوں نشانیاں اپنے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم، اور بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین کا ہیئۃ الطیر، مٹی سے ہیئت پرندوں کی۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے، اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی کہ میں لے آتا ہوں نشانی اپنے رب کی طرف سے، اور میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ہیئت پرندوں کی،
فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، کہ جو بھی میں، اور یہ ان کے معجزات میں سے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑیوں کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں، احیی، اور میں جلاتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، موتا، مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھے کہ وہ پرندوں کی شکل بناتے تھے مٹی سے اور اس میں پھونک کرتے تھے، اللہ کے حکم سے اس میں روح آتی تھی، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، تو اللہ کے حکم سے اللہ روح پھونکتا تھا اس میں، اور جو مادرزاد اندھے تھے ان کو زندہ کر دیتے تھے، اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اور یہ معجزات اس وقت ایسے تھے کہ میڈیکل سائنس اس وقت ٹاپ پہ چل رہا تھا، اس وقت بہت بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی تھی، ڈاکٹرز کا بہت بول بالا تھا، میڈیکل فیلڈ اپنے اس پہ تھی، عروج پہ تھی۔ تو اس وقت میڈیکل چیزوں سے ریلیونٹ، ڈیسیزز سے ریلیونٹ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، کیونکہ جو بھی انبیاء کو معجزات دیے جاتے ہیں، واٹ ایور ان کے ٹائمنگ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے پریویلنٹ، اسی کے اکارڈنگ ان کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ اس وقت میڈیکل سائنس بہت زیادہ عروج پہ چل رہا تھا، اس لیے اندھوں کو صحیح کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، یہ معجزات انہیں ملے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم نے کھایا، وَمَا تَدَخِّرُونَ، اور جو کچھ تم رکھ آئے ہو، فِي بُیُوتِکُم، تمہارے گھروں میں، کہ تم نے کیا کھایا ہے، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، جو تم اپنے گھر میں تم نے کیا چھوڑا ہے، وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیہَا، اور میں سچ بتاتا ہوں جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، مِنَ التَّوْرَاةِ، تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَکُم بَعْضَ الَّذِی، اور جو حلال ہے تمہارے لیے کچھ چیز، حُرِّمَ عَلَیکُم، اور جو حرام تھی تم پر، وَجِئْتُکُم بِآیَاتٍ مِّن رَبِّکُم، اور میں لے آتا ہوں آیات، نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی، اور تو تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَأَطِیعُونِی، اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پھر اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہ صراط مستقیم ہے۔